الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود والنقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين وفرقان المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. آپ حضرات جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ مجلس جو ہے مرحوم ناظم حسین صاحب جن کا جونپور میں انتقال ہوا ہے اور آج ہی کی تاریخ میں چونکہ ان کا انتقال ہوا تھا اور یہ مرحوم آزاد انٹر کالج کے پرنسپل جونپور میں جو انٹر کالج ہے وہاں کے پرنسپل تھے اور انہیں بہت سے نیک کام کیے ہیں بہت سے اور خود بھی یہ اپنا ایک ریٹائر ہونے کے بعد انہی نے خود جو تھا ان کا ایک کالج تھا چلا رہے تھے اور وہ آج بھی ہے اور غریب پرور تھے اور لوگ اس طریقے سے مدد کرتے تھے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا لیکن اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے. یہ ویسے ہی سیرت ہے جیسے مولا کائنات نے انجام دی کہ لوگوں کو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ کوئی تھا جو ہماری مدد کرتا تھا جو کائنات کا مولا تھا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اور کافی نیک کام کرتے تھے اور صرف انہوں نے اپنی زندگی علوم کو جو ہے وہ لوگ میں بخش کرنے کے لیے زندگی صرف کی اور اسی لیے کہا جاتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ وہ شہود کی منزل کے اوپر ہے. کون؟ ملائکہ کی منزل کے اوپر ہے. کون لوگ؟ وَأُولُو الْعِلْمِ وہ صاحب علم جو عدالت قائم کرتے ہیں یعنی ملائکہ کی منزل کے اوپر ہے. اور اسی لیے جو صاحب علم ہوتا ہے جو عدل قائم کرتا ہے اس کو انبیاء کا مرتبہ دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں. کیوں کہا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جو علماء کا کام ہے وہی تو ایک یہ انجام دے رہا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. بھائی علماء کا کام کیا؟ انبیاء کا کام کیا؟ کہ لوگوں تک علم پہنچانا. یہی تو کام ہے. لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا, انسان کو ضلالت کے دلدل سے نکالنا, اندھیرے سے نکالنا, روشنی کی طرف لے جانا. یہ تمام انبیاء جتنے بھی ہیں ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طریقے سے انسان کو اندھیروں سے نکال کر حقیقت کی طرف لایا جائے, مجاز سے نکال کر اس کو حقیقت کی پہچان کروائی جائے, انسانیت اس کا جو لباس ہے اس کو پہچنوایا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لباس کو اتار دے اور درندہ بن جائے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو لہذا ایک انبیاء کا کام انجام دے رہا انسان اور جو بھی عالم ہے جو بھی ہے خدمت انجام دے علم پہنچاتا ہے وہ واقعاً انبیاء کا کام انجام دے رہا ہے. وہ ایک نبی کے برابر ہے اپنے معاشرے کے اندر, ایک سماج کے اندر واقعاً. اس لیے کہ اب آپ سوچیں جب نبی کے برابر ہے وہ صاحب علم جو عدل قائم کر رہا ہو اور لوگوں تک علم پہنچا رہا ہو تو میں صرف اتنا سوال کروں گا کہ واقعاً جو بتائیے انبیاء کی منزل رکھتا ہو تو کیا آپ کی ہمت پڑے گی کہ میں اس کے آگے چلوں؟ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوگا کہ آپ کی یہ ہمت پڑے گی کہ میں اس کے آگے چلوں یا آپ کی یہ ہمت پڑے گی کہ میں اس پہ اعتراض کروں؟ کیا آپ کی یہ ہمت پڑے گی کہ میں اس پہ تنقید کروں؟ کیوں؟ جہاں آپ کی فکر ایک عمومی فکر ہے اس کی فکر شہد اللہ شہود کی منزل پر ہے. آپ نیچے سے دیکھ رہے ہیں وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. لوگ اعتراض
ہنس کر دیتے کہ ارے صاحب ان کو کیا، صاحب بیٹھے ہوئے ان کو کیا نہیں ہے، کچھ نہیں، سب کچھ ہے ان کو پتا. ایسا نہیں کہ سب کچھ پتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے بس صرف اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ سیاست مجھے استعمال کر لے. مشکل ہمارے درمیان یہ ہے کہ اس وقت، بہرحال وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، ایسا نہیں آپ نہ سوچیے کچھ ہوگا، نہیں ہوگا. جب انسان بے ہوش ہوتا ہے تو اسے پانی کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب سماج بے ہوش ہوتا ہے تو اسے خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. یا آپ سمجھ لیجئے خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب ایران کا سماج بالکل خاموش تھا، بے ہوش تھا، تو اس کو خون کے چھینٹوں کی ضرورت دینا پڑی تو خمینی نے دلوائی. اور پھر جب وہ سماج بیدار ہوا تو دشمن پھر بھاگتا ہوا نظر آیا اور آج تک بھاگ ہی رہا ہے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد کو. سمجھ لیجیے آپ، ایسا نہیں ہے کہ جو سوچ رہا ہے کہ میں صاحب سب کچھ کر لوں گا، لیکن اب یہ وجود کہاں سے پیدا ہوتا ہے یہ بھی سوچنا چاہیے. یہ سماج کی بات ہے. اب بات ہے کہ تھوڑا سا سماج کے حوالے سے کہ اکثر میں کہتا ہوں چونکہ یہ لائف چل رہی ہے لہٰذا میں ایک سماج کو پیغام بھی دینا چاہتا ہوں مذہب کے حوالے سے. جب مذہب سیاستدانوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو سماج میں صرف فتنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ سیاستدان مذہب کا استعمال کرتا ہے. کیوں؟ سماج کو پتا ہے، سیاستدان کو پتا ہے کہ مذہب میں یہ پاور پایا جاتا ہے کہ انسان مذہب کے نام پر جان دے بھی دیتا ہے اور جان لے بھی لیتا ہے. بہت توجہ کے ساتھ میں اس سیاستدان کو پتا ہوتا ہے کہ مذہب وہ طاقت، اس پاور کا نام ہے کہ جس پہ جان دی جاتی ہے اور جان لے لی جاتی ہے. لہذا جب سیاستدان اس مذہب کا استعمال کرتا ہے تو یا تو جان لیتا ہے یا جان دلواتا ہے، جس کی وجہ سے قتل و غارت ہوتا ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں. ایک ہمارا بھی حصہ ہے اس میں. بہت توجہ کے ساتھ میں جب سماج پہ ظلم ہوتا ہے تو اس میں ایک حصہ میرا بھی ہے. میں جدھر لانا چاہ رہا ہوں ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد کا. کیونکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کا استعمال کر رہا ہے سیاست، لیکن ہم ذمہ دار ہم بھی ہیں اس کے. اس میں میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں. ان 2 پارٹوں کے بیچ میں کون پستا ہے؟ گیہوں پستا ہے یا نہیں؟ لیکن ایک پارٹ گھومتا ہے، ایک پارٹ خاموش رہتا ہے. نیچے والا ہمیشہ خاموش رہتا ہے، اوپر والا چلتا ہے یا نہیں؟ جو چلتا ہے تو نیچے والے سے سہارا لے کے چل رہا ہے. بہت توجہ کے ساتھ. اگر یہ جو خاموش پارٹ ہے یہ اگر اس کو گھومنے والے کو سہارا نہ دے تو کبھی گیہوں پس نہیں سکتا، کبھی گیہوں آٹا نہیں بن سکتا. یہ خاموش ہے، اوپر والے کو سہارا دے رہا ہے تو گیہوں پس رہا ہے. بہت توجہ کے ساتھ میں. اور اگر یہ بھی ساتھ میں ناچنے لگے تو گیہوں اگر بیچ میں آ بھی جائے گا تو پسے گا نہیں. میں توجہ دلانا، گیہوں اگر بیچ میں آ جائے گا تو پسے گا نہیں. لاکھ کوشش کرتا رہے کیونکہ دونوں گھوم رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ اگر اس میں ایک خاموش بیٹھ جائے اور ایک گھومنے لگے تو اب سمجھ لیجیے آپ ظلم کا آغاز کیسے ہوتا ہے. جب ظلم کرنے والا گھومنے لگے، ظلم کرنے لگے، اور جو دین کا رہبر ہو، جو مذہب کے ٹھیکیدار، میں سب کو کہہ رہا ہوں، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، جو مذہب کے رہبر ہیں، جو دین کے رہبر ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس سیاستداز کے چنگل سے مذہب کو نکال کے باہر لائے اور مذہب کی اصلی صورت بتائے. مذہب کی اصلی صورت بتائے، کیونکہ مذہب کی صورت کو بگاڑ کے دنیا کے سامنے پیش کرا اور اسی مذہب کے نام پر قتل و غارت ہو رہی ہے.
خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، لاشوں کے ڈھیر ہو رہے ہیں۔ فقط تاریخ میں ایک ہستی کا نام ہے جس نے مذہب کو سیاست کے چنگل سے نکال کر دنیا کے سامنے ایک مذہب کی تصویر پیش کی، جس کا نام حسین تھا۔ یزیدی جیسے سیاستداں کے چنگل سے مذہب کو باہر نکال کے حقیقت دین کو پیش کیا کہ انسان کی جان کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے۔ کیونکہ یہ مذہب ہے اور آج سیاستداں استعمال کر رہا ہے۔ تو اگر یہ سب کھڑے ہو جائیں تو سیاستداں تو اپنے دربار میں خود ہی مر جائے گا۔ تم مذہب کی صورت بگاڑ لو، سیاست کرو، حکومت کرو، مجھے اس سے کوئی لینا نہیں ہے، لیکن مذہب کا نام لے کر یہ تو صورت بگاڑ دی۔ اور یہ کب بگڑتی ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ کیونکہ تھوڑا سا حالات حاضرہ کو دیکھتے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ کب بگڑتی ہے صورت، کیونکہ لائف چل رہی ہے۔ کیوں بگڑتی ہے صورت، کیوں بگڑتی ہے، وہ بات آگے تو کہتا چلوں۔ اس لیے صورت بگڑ جاتی ہے جب علم نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کہہ سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس خالی مذہب ہے، علم نہیں ہے، سمجھ لے سوائے فتنے کے کچھ نہیں کرے گا۔ خالی مذہب کی پابندی کر رہا ہے، علم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، سمجھ لیے سوائے فتنے کے کچھ کرے گا نہیں۔ اور خالی علم ہو لیکن مذہب نہ ہو، دین نہ ہو، تب بھی خطرناک، یہ بھی مس یوز کرے گا۔ مذہب نام ہے اس چیز کا جو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اس کو اور آسان کر دوں، اور آسان کر دوں۔ پانی دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، آکسیجن، ہائیڈروجن، آپ سب کو پتا ہے یا نہیں؟ اگر ان دونوں کو ہٹا دیا جائے، آکسیجن میں بھی ہائیڈروجن میں بھی، دونوں میں صلاحیت ہے آگ لگانے کی، ہے یا نہیں؟ آکسیجن وہ بھی آگ لگا دے گا، ہائیڈروجن اس میں بھی۔ یعنی اگر یہ دو چیزیں پانی سے جدا کر دی جائیں تو دونوں میں صلاحیت ہے کہ معاشرے میں آگ لگا دے۔ آپ ہلکی سی چنگاری دیجئے گا فوراً آگ لگ جائے گی، لیکن اگر انہی دونوں کو ملا دیا جائے تو پھر آگ جلانے کا کام نہیں کرے گی، آگ بجھانے کا کام کریں گے۔ بس اسی کا نام مذہب ہے۔ مذہب آگ جلانے کا کام نہیں کرتا، آگ بجھانے کا کام کرتا ہے۔ اب جو آگ لگا رہے ہیں وہ اب مذہب دو چیزوں سے مل کے بنے گا، ایک علم کے اعتبار سے، اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر مذہب بنتا ہے، اور پھر آگ بجھانے کا کام کرے گا، آگ جلانے کا کام نہیں کرے گا۔ یعنی دونوں اگر الگ ہو جائیں تو آگ جلانے کا کام کرے گا، اور اگر علم مل جائے، عقیدہ مل جائے، علم کے ساتھ ہو، علم کے ایجوکیشن کے ساتھ ہو، تو پھر آگ جلانے کا کام نہیں کرے گا، آگ بجھانے کا کام کرے گا۔ اور جب آگ بجھانے کا کام کرے گا، جہاں جہاں بھی آگ لگی ہوگی مذہب آگے بڑھے گا اور اس آگ کو بجھائے گا۔ اور ساری دنیا اگر آگ لگانا چاہے گی بھی، لیکن چونکہ پانی سامنے ہے تو آگ نہیں لگ سکتی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ لہذا مذہب کا استعمال اگر بغیر ایجوکیشن کے ہوگا، بغیر نالج کے ہوگا، بغیر معلومات کے، اندھا عقیدہ اگر ہے تو سوائے فتنے کچھ نہیں۔ جو لوگوں نے مذہب کا استعمال کیا اس میں مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ جس سماج کو تم مذہب کے نام پر کاٹ رہے ہو وہ مذہب نہیں ہے، جس سماج کو تم مذہب کے نام پر لے کے چل رہے ہو وہ مذہب نہیں ہے۔ میں ادھر لانا چاہ رہا ہوں، امام حسین اسی چیز کو لے کر آئے پورے سماج کے سامنے۔ پورا سماج مذہب کی پابندی کر رہا ہے، میں ادھر لے آیا آپ کو، آئیے پورا سماج کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی۔ امام حسین کے سامنے کیا سب لا مذہب تھے؟ پورا سماج مذہب کی پابندی کر رہا ہے، رسول کی حدیثیں سنا رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن نالج نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اس سماج کو امام حسین نے پہچنوایا
لہذا انسان کو بس میں بہت زیادہ تیزی سے پڑھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ سلوات بھیجتے محمد والے محمد. لہذا اگر سماج خاموش بیٹھ جائے تو امام حسین نے کیا کہا تھا کربلا کے میدان؟ ہمارے سامنے تو کربلا ہی ہے، اور کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا، اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ نہیں پتا، جو کچھ ہے کربلا ہے. ہر سوال کا جواب کربلا ہے. امام حسین نے ہر سوال کا کہا ایک سماج کو پہچانو، ایک سماج کا تعارف کرا رہا ہوں. حل من ناصرین سننا کا نعرہ کیوں بلند کیا امام حسین نے؟ لا یحتاج شیء فی الدنیا والآخرہ. امام حسین کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں کسی شے کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن آواز لگا رہے کس لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے. کہا اس سماج کو پہچانو. آج اگر حسین کے سامنے یہ سماج جو 1.25 لاکھ کا لشکر کھڑا ہے، یہ اس سماج کی وجہ سے کھڑا ہے. اگر یہ سماج چل رہا ہوتا، متحد ہوتا، زندہ ہوتا، تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حسین کے سامنے کھڑا ہو جائے. آج جو یہ ہوا ہے اس میں پورا سماج کا حصہ ہے. اگر پورا سماج کھڑا ہو جاتا اور یہ کہتا کہ نہیں یہ مذہب کے خلاف ہے، چاہے ہندو مذہب ہو، چاہے سکھ مذہب ہو، چاہے مذہب ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، خراب کب ہوتا ہے؟ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد کو. کبھی بھی کوئی مذہب خراب نہیں ہوتا. لہذا اسی حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو تم اگر صاحب ایمان ہو، صاحب ایمان کو خطاب کر رہا ہے، اے صاحب ایمان تقوی اختیار کرو. کون سا تقوی؟ جو حق ہے. ایسے تھوڑی متقی صرف خشک تسبیح لے کے چلے جا رہے ہیں. وہ دیکھو آپ بڑا صاحب وہ خضوع وہ خشوع کچھ کہنے کو نہیں، بچہ نیچے گرا پڑا ہوا ہے صاحب خضوع اور خشوع ہے. پڑھ چکا آپ کے سامنے، کیونکہ یہاں پہ موقع نہیں ہوتا ہے. اور اس وقت تک نہ مرنا جب تک حقیقی مسلمان نہ ہو. کیسے ہوں گے؟ اب قرآن سے تو پوچھوں گا کیسے ہوں گے؟ کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. بغیر وسیلے کے تم نہیں ہو سکتے. تب وسیلہ کون ہوگا یہ بتا. جب قرآن کسی کو کنفیوز نہیں کرتا، وضاحت سے اعلان کرتا ہے. سلوات بھیجتے محمد والے محمد. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. شاید تمہاری زندگی کامیاب وسیلہ تلاش کرو. تو میں نے کہا وسیلہ کہاں یہ بتا دے. اسی آیت کے فوراً بعد ہی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جو حق ہے ڈرنے کا، اور اس وقت تک نہ مرنا جب تک حقیقی مسلمان ہو جانا. میں نے کہا پروردگار یہ بتا حقیقی مسلمان کیسے بنوں گا؟ کہا آگے پڑھو تمہیں خود پڑھو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ، حقیقی مسلمان رہو گے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. اب یہ دیکھے انسان کہ میں اللہ کی رسی کو پکڑے ہوئے بھی ہوں یا کسی اور کی رسی کو پکڑے ہوں. مشکل تو یہ ہے نا، پتہ چل جاتا ہے حقیقت میں کوئی کسی کی رسی پکڑے کوئی کسی کی، لیکن جو اللہ کی رسی پکڑے ہوئے ہے وہ آج بھی نظر آ رہا ہے دنیا کے سامنے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے. گھر میں نہیں بیٹھے بس پڑھ چکا. اور لہٰذا آج فضائل کی تاریخ ہے. ہمارے نوے امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. لیکن اسی ولادت کی تاریخ پہ جو انبیاء کی سیرت پہ، جو نبی کی سیرت پہ، جو علی کی سیرت پہ چلنے والا تھا، وہ ہماری دنیا میں درمیان میں نہیں، جس کا جونپور میں انتقال ہوا. اور سوائے علوم اہل بیت اور علوم تک دنیا تک پہنچانے میں ساری زندگی صرف کر دی. ایک انبیاء کا کام کیا اور اللہ ان کو انبیاء میں ہی شمار کرے گا، انبیاء کے صف میں ہی کھڑا کرے گا. اللہ ان کے اوپر رحمت نازل. کیوں؟ نور پھیلایا انہوں نے. جہالت نے نور پھیلایا. لوگ علم حاصل کریں، معرفت الہی حاصل کریں. آپ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اب میں کوئی اپنی خیالات تھوڑی پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو شخص جو بھی اللہ کی اور رسول کی راہ میں اپنے گھر سے ایک بالش بھی نکلا ہو،
اگر اس کو موت آ جاتی تو اس کا اجر اللہ کی بارگاہ محفوظ. جو شخص بھی اب جو کوئی بھی علوم پھیلا رہا ہو، ہدایت کر رہا ہو، اگر وہ مر جائے تو اس کا اجر اللہ کیا محفوظ ہے اور وہ بخشا ہوا اٹھے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. جیسا ولادت کے حوالے سے آج ہی کے دن کا انتقال ہوا، خدمت دین کرتے چلے گئے دنیا سے ناظر صاحب. لیکن ایسا نہیں ہے کہ فضائل ہوں گے تو مصائب نہیں ہوں گے. فضائل میں بھی مصائب ہیں اور مصائب میں بھی فضائل ہیں. ہمارے علماء کی حکمت رہی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی حکمت رہی ہے کہ خالی فضائل کے اوپر نہیں ٹکے رہے. کہا مصائب بھی فضائل کے بعد مصائب ہونا چاہیے. بھائی تبھی تو مجلس میں پہلے اگر آپ 10 دن محرم منا رہے تو فضائل نہ پڑھیے، خالی صرف مصائب ہی مصائب پڑھتے رہیے. فضائل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ سوال یہ پیدا ہو جائے گا. علماء نے کہا نہیں، فضائل کے بعد مصائب ہونا چاہیے. اس لیے دونوں چیزیں بیلنس بنائے رکھیں گی تمہارے دماغ کا. اگر کیونکہ دماغی حالات آپ کو پتہ ہے کیسے خراب ہوتے ہیں. جب زیادہ خوشی ہوتی تو پاگل ہو جاتا ہے، اور جب زیادہ غم ہوتا ہے تب بھی پاگل ہو جاتا ہے. لیکن اگر دونوں ساتھ میں ہوں تو نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا، بالکل صحیح راستے پہ جائے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. بس بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے علماء کی حکمت رہی کہ فضائل کے بعد مصائب کا ہونا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالی فضائل ہی بس مناتے رہیے، نہیں، یہ فضائل بھی ہمارے لیے غم ہے کہ جو اتنی فضیلتوں کا مالک ہو. یہی سب سے بڑا افسوس ہے کہ جو اتنی فضیلوں کا مالک ہو اس پہ اتنا ظلم. جو اتنی کائنات کا مالک ہو، اتنی بڑی کائنات کا مالک ہو، جو پوری دنیا کے لیے آیا ہو ہدایت کے لیے، اس پہ اتنا بڑا ظلم. آپ بتائیے. میں فضائل کے ساتھ ہی مصائب ہے یہ کہ جس کے لیے جو ہے تمام انبیاء اور ملائکہ ایمان لا رہے ہوں ولایت کے اوپر، اس کے اوپر اتنا ظلم. امام حسین پہ اتنا، اہل بیت پہ اتنا غم ہے یا نہیں؟ ظلم ہوا، لیکن اہل بیت کو کس چیز کا غم تھا؟ انہی فضیلتوں کے ساتھ ہی غم تھا. کس چیز کا غم تھا؟ کہ اتنی فضیلتیں ہیں اس کے باوجود بھی لوگ سلام کا جواب نہیں دے رہے. آپ سوچیں، اتنی فضیلتیں ہیں اس کے بعد بھی لوگ سلام کا جواب نہیں دے رہے. امام محمد تقی علیہ السلام 7 سال کا، آپ نے ابھی سنے، سارے فضائل سنے، سارے چیزیں سنی، لیکن آپ سوچیں کہ جو 25 سال کا سن ہو اور کس سیاست سے مدینے سے بلایا گیا معتصم کے زمانے میں، اور کس طریقے سے دنیا سے ہٹایا گیا کہ کسی طریقے سے سلسلہ ختم ہو جائے. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا امام جواد سے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہ آپ کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھا. 7 کفن دیے، کسی میں لکھا 14 کفن دیے گئے. آپ کے بیٹے نے نماز جنازہ پڑھائی. لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آ جائیے، وہاں بھی ایک باپ کا لاشا ہے، وہاں بھی ایک بیٹا ہے، لیکن بیٹا ہے نماز نہیں پڑھا سکتا. بیٹا ہے لیکن جنازہ نہیں دفن کر سکتا. باپ کا لاشا پڑا ہے لیکن بیٹا گریہ نہیں کر سکتا. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، کہیں ملتا ہے تاریخ میں سید سجاد جس وقت کربلا سے قافلہ چلا ہے شام کے لیے، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام گیا ہے، کیا امام سید سجاد کو کبھی آپ نے سنا ہوا کہ ساری بیویوں نے اپنے آپ کو امام حسین کے لاشے پہ گرا دیا، سب اپنے اپنے جنازوں پہ سب گرنے لگے؟ لیکن کہیں تاریخ میں دیکھا سید سجاد نے اپنے آپ کو کسی کے لاشے پہ گرایا یا اپنے بابا کے لاشے پہ گرایا؟ سوچیں، ایک بیٹا کربلا میں موجود ہے لیکن اپنے باپ کی لاش پہ بھی نہیں جا پا رہا ہے. بھائی ٹھیک ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توقع خاردار تھا، گھٹنیوں کے بھل، کونیوں کے بھل بھی جا سکتے تھے. سوچے تاریخ، جب میں پڑھا میں واقعاً رو کانپ گئی کہ آپ سوچے کہ امام سید سجاد تھے کہاں. جناب زینب طواف کر رہی ہیں کہ بھیا مجھے معاف کرنا کیونکہ سر پہ چادر نہیں ہے، بھیا مجھے معاف کرنا، آپ کا لاشا دھوپ میں ہے، کٹی ہوئی گردن کا بوسہ لے رہی ہیں، لیکن بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے. میں سیدھے جواد سے ہاتھ جوڑ کے، امام جواد سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ مولا آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا بیٹا جنازے پر تھا، نماز ادا کر رہا تھا، لیکن کربلا میں ایک بیٹا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، موجود تھا لیکن جنازے میں بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ ظالموں نے اس کو اونٹ کے شکم میں باندھ دیا تھا.
علی تڑپ کے رہ گیا، زینب دوڑی، سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، ابھی بہت سفر طے کرنا ہے، کربلا سے کوفے۔